بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ پالی فیکٹس بائی فواد کے فورم پر ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو موسٹ ویلکم، جی آیاں نوں اور خوش آمدید۔ دوستو، 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ایک کالی سیاہ آئینی ترمیم ہے وہ پاس ہو چکی ہے، اور جس بھونڈے، ناجائز اور غیر انسانی طریقے سے یہ ترمیم پاس ہوئی ہے، یہ تاریخ میں جمہوریت اور پارلیمانی نظام حکومت کے چہرے پر ایک سیاہ دھبے کی صورت میں ہمیشہ موجود رہے گی، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک سیاہ ترین، غلیظ ترین اور بدترین باب تھا جو اب رقم ہو چکا ہے۔ خیر، اب یہ ترمیم پاس ہو کر آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے، اور ان کالی سیاہ آئینی ترامیم کے بعد عملی طور پر عدلیہ کی آزادی سلب ہو چکی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو چکی ہے۔ ان کالی سیاہ آئینی ترامیم کے بعد عدلیہ اب ایگزیکٹو کا ماتحت ایک ادارہ بن چکی ہے۔ یہ لوگ جب چاہیں ریاست کے تیسرے ستون کے ذریعے عدلیہ کو دبا سکتے ہیں۔ جج لگانا، نکالنا ان کے اختیار میں چلا گیا ہے۔ آئینی بینچز کی تشکیل، یعنی تمام آئینی بینچ حکومت خود بنائے گی، ان کو تبدیل کر سکتی ہے، یہ سارا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں کوئی بھی کیس اگر حکومت کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا، جو ان کی خواہش ہے، تو اس کیس کو کہیں بھی کسی بھی اور عدالت میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے حکومت کی مرضی سے۔ اب اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے یہ بات تو بالکل طے ہے اور کلیئر ہے کہ عدلیہ کی آزادی ختم ہو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ٹرائیکاٹنی آف پاور اور سپریشن آف پاور کا جو بنیادی قانون آئین کے بنیادی ڈھانچے میں موجود تھا، وہ بھی عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور 1973 کا آئین اپنی اصل حیثیت، اصل چہرہ اور اصل شناخت کھو چکا ہے۔ یعنی اب اس آئینی ترمیم کے بعد جو آئین پاکستان ہے وہ 1973 کے آئین کو مسخ کر کے، یا یوں سمجھ لیں کہ 1973 کے آئین کو توڑ کر اس اصل آئین 1973 والے اصل آئین سے متصادم اب ایک نیا آئین ایک نئی شکل میں موجود ہے۔ 1973 کا آئین ختم ہو چکا ہے اس 26ویں کالی سیاہ آئینی ترمیم کے بعد۔ اب اس ساری نئی پیدا شدہ صورتحال میں عدلیہ کا رول ایک بار پھر انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ ویسے تو دیکھیں، عدلیہ کی آزادی سلب ہو جانے کے بعد عدلیہ اپنی پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ بھی انصاف دینے کی کوشش کرے مکمل طور پر، تو بھی وہ کیا کر سکتی ہے اور کتنا کر سکتی ہے، یہ اب ایک سوال ہے جس کے لیے ہمیں آنے والے دنوں میں عدلیہ کی کارکردگی اور ان کا جو سارا نظام چل رہا ہے اس پہ بہت باریکی سے نظر رکھنی ہوگی۔
لیکن اب چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور ان کے کچھ ابتدائی اقدامات اس سخت گھٹن زدہ اور ناانصافی کے ماحول میں، اس ناانصافی کے دور میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوئے ہیں، جیسے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس امین الدین کو نکال کر آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب کو دوبارہ شامل کرنا، منصور علی شاہ صاحب بڑی دیر سے فل کورٹ کا اجلاس بلانے کی خواہش کر رہے تھے، جس کو قاضی فائز عیسیٰ نے درخور اتنا نہ سمجھا، تو یحییٰ آفریدی صاحب نئے چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا، جسٹس منصور صاحب کو ان کی ڈیو رسپیکٹ اور ان کا جو مقام بنتا ہے اس مقام کا دینا، اور اس بکھری ہوئی عدلیہ جو کہ اس سیاہ ترمیم کے بعد زخمی عدلیہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس عدلیہ کو بالکل اپاہج کر دیا گیا ہے، تو یعنی اس کو اپاہج کہنا بالکل بے جانا ہوگا۔ اس بکھری ہوئی عدلیہ کو پھر سے یکجا کرنے کی جو ان کی کوشش ہے، یہ سب اقدامات قابل تحسین ہیں۔ یہ یکجا ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ ایک الگ بات ہے، مگر 13 ماہ کی شدید ناانصافی، لاقانونیت، بدماشی اور گھٹن زدہ ماحول کے بعد یہ چند اقدامات تمام انصاف پسند، جمہوریت پسند اور آزاد شہریوں کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ اطمینان کا باعث تو ہیں۔ پھر قدرتی طور پر نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے کے بعد قوم نے انہی دنوں میں بشریٰ بی بی، عمران خان کی علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ کی رہائی جیسی اچھی خبریں بھی سنی، اس تازہ ہوا کے جھونکے کے آنے کے بعد اور اس گھٹن زدہ ماحول کی گھٹن تعفن تھوڑا سا کم ہونے کے دوران آپ کہہ لیں کہ انہی دنوں میں یہ چند اچھی خبریں بھی، بشریٰ بی بی، علیمہ خان، عظمیٰ خان صاحبہ کی رہائی ہوئی، یہ اچھی خبریں سننے کو ملیں۔ حالانکہ اللہ جانے کہ یہ جو رہائیاں ہیں، یہ سب جو اچھی خبریں ہیں، یہ کسی نیچرل قانونی پروسیس سے آئی ہیں، جس کا زیادہ چانس تو یہی ہے کہ وہ اپنے نیچرل قانونی پروسیس سے آئی ہیں، یا پھر یہ ہم صحیح طرح نہیں جانتے کہ وہی واحد وجہ ہے، یا پھر اس سب میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے کا اور قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کا عمل دخل بھی موجود ہے۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، ان سب اچھی خبروں کا آنا اور قاضی جیسی نحوست سے قوم کو نجات مل جانا، ان سب چیزوں کا کل ملا کے اثر یہ ہوا ہے کہ قوم ایک مرتبہ دوبارہ نئے چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر چکی ہے، اور قوم کو یحییٰ آفریدی صاحب سے بہت سی توقعات پیدا ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس یہ بات مطلب اسی ولاگ میں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان سیاہ ترامیم کے آنے کے بعد عدلیہ کے پر کترے جا چکے ہیں، اور اب عدلیہ اپنی اصل طاقت بحال کیے بغیر مکمل انصاف فراہم کر ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا، سلمان اکرم راجہ صاحب، مراد سعید صاحب،
عمران خان صاحب کی بہنیں اور پاکستان کے تمام زیرک اور باشعور لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہونی ہے تو وہ بھی عوامی احتجاج کے ذریعے ہی ہونی ہے۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، فی الحال آپ لوگ نہ تو کوئی بہت زیادہ عدلیہ سے مایوس ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ کریں۔ ہاں، ان پر مکمل نظر رکھیں، اور اس کے لیے میں چند اہم کیس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ان کیسز پہ آپ مکمل نظر رکھیں۔ عدلیہ کی مستقبل کی تمام سمت ڈائریکشن آپ لوگوں کو ان کیسوں کی پیش رفت سے کلیئر ہو جائے گی۔ اہم کیسز میں سب سے پہلے آپ لے لیں تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں والا کیس، خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں والا کیس، جس کا فیصلہ 12 جولائی 2024 سے آیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا، اس میں رکاوٹ کھڑی کی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے الیکشن کمیشن صاف انکاری ہے۔ اب اس کیس میں آپ نظر رکھیں، آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، سکندر سلطان راجہ پر توہین عدالت لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ یہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے آنے کے بعد جو ایک نئی عدلیہ اپنی نئی شکل میں آئی ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے اور سب سے پہلا ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے۔ اگر سپریم کورٹ اپنا اختیار ہی نہیں منوا سکتی تو پھر سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان باقی کیا انصاف کریں گے، اگر اپنے ادارے کو ہی وہ انصاف نہ دلوا سکیں یا اس کے فیصلوں پہ امپلیمنٹ نہ کروا سکیں، عمل درآمد نہ کروا سکیں۔ دوسرا سب سے اہم ترین اور قومی مفاد کا سب سے اہم معاملہ، ویسے تو یہ معاملہ مخصوص نشستوں والوں سے بھی اہم ہے، لیکن اس میں چونکہ ڈیسیجن آ چکا ہے اور توہین عدالت ہو چکی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو سب سے امپورٹنٹ کیس کہا۔ اس کے بعد سب سے اہم معاملہ 8 فروری کے الیکشن کا معاملہ ہے، اور اس سے جڑا ہوا جو انتخابی عزداریوں کا معاملہ ہے الیکشن ٹریبیونلز والا۔ اس معاملے میں بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا اب یہ نئی عدلیہ کیا 8 فروری کا الیکشن چرانے والوں کے سہولت کار ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل کمیشن بناتی ہے، یا ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججز پر مشتمل ٹریبیونلز بنا کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ تیسرا اہم ترین معاملہ جو ہے وہ ہے سیولینز کا آرمی کورٹ میں ٹرائل والا کیس۔ وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے، جس کو قاضی فائز عیسیٰ نے بہت عرصے سے پس پش ڈالا ہوا تھا۔ اس کیس کا بھی جو بھی فیصلہ ہوگا، یہ عدلیہ کے مستقبل کی جو سوچ ہے اس کا تعین کرنے میں قوم کی بہت معاونت کرے گا، اور سب کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ عدلیہ اب کس سمت میں چل رہی ہے اور ان کا کعبہ و قبلہ اب کیا ہے۔ میں دوستو عدلیہ کا لفظ بار بار جان بوجھ کر استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اس بھیانک آئین شکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد
جو موجودہ عدلیہ ہے اس کو آزاد عدلیہ اب نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ عدلیہ دوبارہ اپنی تمام زنجیروں کو توڑ کر اپنے آپ کو آزاد نہ کروا لے، اور یہی موجودہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور چوتھا سب سے اہم ٹیسٹ کیس بھی عدلیہ کے لیے یہی ہوگا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ کے پاس آ چکی ہیں، ان سب کا سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ کیا ہماری عدلیہ آئین کو دوبارہ اصل شکل میں بحال کر سکے گی؟ کیا عدلیہ دوبارہ ایک تیسرے ستون اور آزاد ستون کے طور پر دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کر سکے گی، یا اب سپریم کورٹ کا کام اور ان آئینی بینچز کا کام بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ یہ آئین، قانون، انصاف اور عوامی حقوق کی بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرتے رہیں؟ کیا سپریم کورٹ اب صرف یہ کرے گی، یا اپنے آپ کو دوبارہ عوامی امنگوں کے مطابق انصاف فراہم کرنے والا ادارہ بنائیں گے؟ اس سب کا دار و مدار اس اہم ترین کیس کے فیصلے پر منحصر ہے۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے کیس سپریم کورٹ کے پاس لگا ہوا ہے، یہ اس ساری چیز کا فیصلہ کرے گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر سب سے اہم اور ضروری ٹیسٹ کیس جو اس وقت عدلیہ کا امتحان ہے، نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی امتحان ہے، کہ قوم کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، ان سب کی پیش رفت سے آپ سب کو عدلیہ کی سمت اور انڈیپینڈنس کا اندازہ بخوبی ہوتا رہے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس وقت جو سلوک جیل میں اس ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم ریاست اس بے گناہ معصوم اور محسن پاکستان کے ساتھ ریاست نے روا رکھا ہوا ہے، اس پر ہماری عدلیہ اور چیف جسٹس آف پاکستان کا رد عمل، ان کی سوچ، ایمان اور انصاف کے لیے ان کی کوششوں، ان کی تگ و دو کا مکمل تعین کر دے گا کہ وہ کس حد تک انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں اور کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ دوستو، اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پھر وہی بات ہے کہ فی الحال نہ تو عدلیہ سے مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمیں اس نظام سے بہت زیادہ کوئی پر امید ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اس نظام میں کچھ دکھاوے کے اقدامات کر کے، یعنی کچھ کاسمیٹک میئرز لے کر قوم کو پر امید کر دیا جاتا ہے کہ اب نظام کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے، اب ہمیں احتجاج کی ضرورت نہیں، خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور قوم کا پیمانہ صبر جو لبریز ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اور قوم پھر سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس سے احتجاج مزید سے مزید مؤخر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا سارا فوکس عمران خان صاحب کی رہائی پر رکھیں، متحد رہیں، کسی ڈس انفارمیشن اور اختلاف کا شکار مت ہوں، ہر وقت تیار رہیں کہ ہمیں اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے اور اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کسی بھی وقت باہر نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے آئینی، جمہوری اور قانونی حق کو استعمال کر کے بھرپور لیکن پرامن احتجاج
کی تیاری رکھیں. ہمیں یہ احتجاج ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ احتجاج ہی اصل میں امید کی ایک کرن ہے جو باقی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. آپ سب اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.